السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک میری آواز پہنچ سکے وہاں کے خصوصاً علماء کرام کی خدمت میں ایک گزارش لے کر آج میں سجاد نعمانی حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ 26 دسمبر کو سورج کو گرہن لگنے والا ہے، جو بظاہر بہت طویل ہوگا، کئی گھنٹے تک چلے گا۔ میرا احساس یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر جس طرح اللہ کی طرف رجوع اور بہت ہی الحاح و زاری کے ساتھ نماز اور دعا کا اہتمام فرمایا تھا، شاید وہ رواج ہمارے دور میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ پرسوں جگہ جگہ پر سنت کے مطابق صلاۃ الکسوف کا سورج گرہن کے موقع پر جس طرح اللہ کے رسول نے نماز اور دعا، استغفار و توبہ کا اہتمام فرمایا تھا اجتماعی طور پر، اس سنت کو جگہ جگہ زندہ کیا جائے۔ آپ حضرات اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ اس قسم کی نشانیاں اللہ کے جلال و جبروت کی نشانیاں ہوتی ہیں، اور اس موقع پر اس قادر و قہار کی عظمت و جلال کے سامنے جھک جانا اور اس سے بہت ہی خضوع کے ساتھ، عاجزی، درماندگی، شرمندگی کے ساتھ رحم و کرم کی بھیک مانگنا، یہ وہ خاص تعلیم ہے جو ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملی ہے۔ احادیث کی کتابوں میں، بخاری اور مسلم میں اور دوسری تمام صحاح میں بکثرت روایات موجود ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے آخری دور میں جب سورج گرہن لگا تھا تو آپ نے کس طرح بہت ہی شدید خوف، ادب، احترام، عاجزی کے ساتھ ایک لمبی نماز کا اہتمام فرمایا تھا۔ ایک حدیث میں آپ کے کو یاد دلانا مناسب سمجھتا ہوں، جو بہت ہی طویل حدیث ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں آفتاب کو جب گرہن لگا تھا تو آپ نے نماز پڑھائی، نماز میں آپ نے بہت طویل قیام فرمایا، اور پھر آپ رکوع میں گئے اور بہت طویل رکوع فرمایا، اور رکوع کے بعد آپ دوبارہ کھڑے ہوئے اور پھر بہت طویل قیام اور قیام فرمایا، لیکن یہ قیام پہلے قیام کی بنسبت تھوڑا سا کم طویل تھا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ رکوع میں گئے اور آپ نے پھر ایک لمبا رکوع کیا، لیکن پہلے رکوع کی بنسبت یہ رکوع کچھ کم طویل تھا۔ اس کے بعد سجدے میں آپ گئے اور سجدہ بھی آپ نے بہت طویل کیا، اور پھر آپ نے دوسری رکعت میں بھی بالکل اسی طرح کیا جس طرح پہلی رکعت میں کیا تھا۔ اس کے بعد قعدہ اخیرہ اور سلام کے بعد آپ نے نماز مکمل فرمائی، تب تک گرہن ختم ہو چکا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس میں فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت و صنعت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت و حیات سے ان کو گرہن نہیں لگتا، لہذا جب تم ان کو گرہن لگتے دیکھو تو اللہ سے دعا کرنا، اس کی کبریائی بیان کرنا اور اس کے حضور میں نماز پڑھنا اور صدقہ کرنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے امت محمد، کسی غلام یا باندی کی بدکاری سے، بدفعلی سے، غلط کام کرنے سے کسی کو اتنی ناگواری نہیں ہوتی جتنی ناگواری اللہ کو اپنے کسی بندے یا بندی کی بدکاری سے ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے قہر و جلال سے ڈرو اور ہر قسم کے گناہ سے بچو، اور اے امت محمد، قسم ہے اللہ کی،
اگر اللہ کے قہر و جلال کے بارے میں تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا خبردار، میں نے بات پوری طرح پہنچا دی اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نماز آپ نے بہت غیر معمولی کیفیات کے ساتھ پڑھی تھی۔ حالانکہ جماعت کے ساتھ اتنی لمبی نماز پڑھنا آپ کی عادت نہ تھی، لیکن آپ نے نماز کی ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی حضرت عائشہ صدیقہ کے اندازے کے مطابق، اور دوسری میں آل عمران۔ اتنی لمبی نماز کی آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، یعنی بعض صحابہ تو اس نماز میں کھڑے نہیں رہ سکے بلکہ گر پڑے، اور یہاں تک کہ بعض روایت میں ہے کہ اس نماز میں بہت سے لوگ بے ہوش ہو گئے تھے، ان کے سروں پر پانی ڈالا گیا تھا۔ یہ ساری باتیں میں معارف الحدیث میں ذکر کی گئی ہیں، جو حضرات مناسب سمجھیں، ضرورت سمجھیں، وہ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ جو 3 جلد میں ہے اس میں اس کا مطالعہ کر لیں۔ یہاں تک کہ اس نماز میں آپ نے قیام کے دوران ہاتھ اٹھا کے اللہ کی تسبیح و تحلیل اور تحمید و تکبیر کے ساتھ دیر تک دعا بھی کی۔ اسی طرح ایک دوسری نئی اور عجیب بات یہ بھی ہوئی کہ آپ قیام کے دوران اللہ کے حضور میں جھک گئے اور دیر تک رکوع میں رہنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، آپ نے قرات کی اور پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ کیا۔ یعنی بعض روایات تو بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ آپ رکوع میں گئے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ اس نماز کے دوران ایک دفعہ پیچھے کی جانب ہٹے ہو پھر آگے بڑھے، ایک دفعہ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا جس طرح کسی چیز کو لینے اور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور بعد میں آپ نے اپنے خطبے میں بتایا کہ اس وقت آپ کے سامنے عالم غیب کے بہت سے حقائق منکشف کیے گئے، آپ نے جنت و دوزخ کو اپنے سامنے دیکھا اور دوزخ میں عذاب کے نہایت ہیبت ناک اور لرزخیز مناظر بھی دیکھے، اور وہ دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بس میری گزارش یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کریں، اور اس وقت جو حالات ہیں یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے غضب، اللہ کی ناراضگی کا ظہور معلوم ہوتے ہیں، اور جو غفلت اور جو معصیتوں کا حال ہے اس کے لحاظ سے تو سچی بات یہ ہے جتنی بھی ناراضگی ہو کم۔ میری بہت عاجزانہ گزارش ہے کہ جگہ جگہ پر یہ صلاۃ الکسوف کا اہتمام کیا جائے، اور ابھی موقع ہے اس کا اعلان وغیرہ کیا جائے، نظم کیا جائے، اور شہر کی کم سے کم 1-2 مرکزی مساجد میں اس کا اہتمام ہو، اور بہت ہی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھانے کی کوشش کریں ائمہ حضرات، علماء حضرات، اور اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، گویا اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کے غیظ و غضب سے پناہ مانگیں، اللہ کی حفاظت مانگیں، امت کے حالات اللہ کے سامنے رکھیں، اور اپنی اپنی زندگی کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، نصرت مانگیں، رحم کی بھیک مانگیں۔ یہ موقع ہوگا کہ اجتماعی توبہ کا۔ میں خاص طور پر اپنے ملک کے تمام شہروں کے ذمہ دار علماء، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے ساتھی، دوست، ہمارے ائمہ مساجد سے میں گزارش کرتا ہوں، اور اچھا ہوگا کہ اس موقع پر وہ حدیث کی کتابوں میں اس باب کا مطالعہ بھی کر لے۔ جو حضرات براہ راست عربی کتابیں کو بجائے معارف الحدیث رجوع کرنا چاہیں، یا اس کی ایسی کسی اور حدیث کی معتبر کتاب سے، تو اس سے بھی رجوع کر لیں، ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، اور اس پوری مدت تک نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ مختلف علاقوں میں سورج گرہن کے الگ الگ اوقات معلوم کیے جا سکتے ہیں بڑی آسانی سے، تو یہ کوشش کریں کہ نماز اس پوری مدت تک جاری رہے۔ السلام اس وقت پھرے جب سورج گرہن کے ختم ہونے کا وقت ہو، اس کے بعد تھوڑی سی بات ہو، تذکیر ہو، اور پھر ایک اجتماعی دعا بھی ہو جائے۔ اور یہ بھی گزارش ہے کہ مجھ خطا کار اور سیاہ کار کو بھی آپ حضرات اپنی گناہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کا بہت بہت احسان ہوگا۔ جزاکم اللہ تعالی وبارک فیکم۔